مجاز سے حقیقت کی طرف ہجرت، زمین سے آسمان کی طرف ہجرت، ممکن سے امکان سے وجوب کی طرف ہجرت۔ اس ہجرت کو ہجرت اللہ کہتے ہیں۔ جب انسان یہ ہجرت کرتا ہے تو اس ہجرت میں حقائق کھل جاتے ہیں، حقائق پرواز کرتا ہے۔ عالم پرواز میں وہ دیکھتا ہے کہ یہ کائنات اس کے سامنے بالکل ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے۔ میرے آپ کے دور میں اس طرح کے شخصیات ہیں، یعنی مثال دیتا ہوں۔ خاتون کھو گئی تھی، زیارت کے لیے آ کے پاکستان سے زیارت کے لیے گئی تھی، خاتون کھو گئی تھی تہران میں۔ حضرت اگرچہ وہ زیارت مستند نہیں ہے، وہ زیارت جو حضرت شہربانو کے نام سے جو تہران کے باہر جو زیارت ہے وہ مستند نہیں ہے۔ حضرت شہربانو مدینے میں ان کا انتقال ہوا، حضرت امام زین العابدین صلی اللہ علیہ کی ولادت کے فوراً بعد ان کا انتقال ہوا۔ غلط بات ہے کہ وہ حضرت شہربانو جو واقع کربلا کے بعد ذوالجناح پر سوار ہوئی اور ذوالجناح لے کے سیدھا تہران ہے۔ یہ شہربانو کی عظمت کے منافی ہے کہ شہزادی زینب کو چھوڑ کے وہ چلی جائے۔ ایسا نہیں کر سکتی، وہ امام کی ماں ہے، آئندہ ائمہ کی ماں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی آل رسول کو مصیبت میں چھوڑ کے خود چلی جائے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ تہران میں نہیں ہو سکتی۔ وہ ذوالجناح پر سوار ہو، وہ تہران چلی آئے اور علی کی بیٹیاں اور زہرا کی بیٹیاں قیدی ہو کے شام چلی جائیں، نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ تو یہ قبر جو بنی ہے وہ کس بنیاد پر بنی ہے؟ مجھے اس کا، چونکہ شہربانو کے نام سے اور بھی شہزادیاں تھی، عین ممکن ہے کسی اور شہزادی کی قبر ہو جو نام میں اشتباہ کی بنا پر بعد میں ان کی طرف نسبت دی گئی ہو۔ ان کی قبر مدینے میں ہے، حضرت شہربانو کی، جو آقا زین العابدین صلی اللہ علیہ کی ولادت کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ غرض یہ کہ وہاں پر زیارت کے لیے گئی پاکستان کی ایک خاتون، ابھی 4 سال پہلے کا واقعہ، کھو گئی، بیچاری پڑھی لکھی نہیں تھی، بالکل جاہل، ان پڑھ، ضعیف، کھو گئی۔ قافلے والے تلاش کرتے رہے، نہیں ملی، 2 دن 3 دن 4 دن نہیں ملی۔ گئے وہاں آیت اللہ بہجت کے پاس، نام سنا ہوگا آپ نے، چلے گئے تو وہ تھے نہیں، وہ مشہد گئے تھے، مشہد پہنچے۔ جیسے ہی یہ شخص گیا اس خاتون کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، آغا حرم سے باہر نکل رہے تھے، وہ سامنے سے آ رہے تھے، نہ انہوں نے پوچھا نہ انہوں نے پوچھا، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے کہا تم جس خاتون کو تلاش کر رہے ہو جاؤ، اب وہ شاہ عبدالعظیم پر بیٹھی ہوئی ہے۔ چونکہ سیر و سلوک ایک الگ عالم ہے، وہ ایک الگ عالم ہے۔ فلسفہ ولایت شہید مطہری کی آپ پڑھ لیجئے گا، اردو میں ہے، وہ انگلش میں بھی ہے، فلسفہ ولایت، جس پر میں پورا اشرف حسینیہ میں ولایت کے اوپر ہے، پڑھ لیجئے گا۔ یہ انسان اس دنیا کے لیے نہیں آیا ہے، اس پوری کائنات کے لیے آیا۔ اس کائنات میں ظاہراً جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ مادی دنیا ہے، اور انسان مادیت کے لیے خلق نہیں ہوا ہے۔ یہ سیر و کمال کی منزلوں کو طے کر کے پہلے اس کا پہلا سفر خدا کی طرف، جسے سیر و سلوک کہتے ہیں۔ اسفار اربع انسان کے 3-4 سفر ہیں۔ پہلا سفر نیچے سے خدا کی طرف، دوسرا سفر جب یہ سفر کرتا ہے تو اسماء الہی تک پہنچتا ہے، اس کی رسائی ابتدا میں اسماء الہی تک ہے۔ جب اسماء الہی تک پہنچتا ہے تو اسماء کے ذریعے پھر ذات کو تلاش کرتا ہے، اسے کہتے ہیں اسم سے ذات کی طرف سفر، یہ دوسرا سفر ہے۔ جب ذات الہی میں جذب ہو جاتا ہے تو پلٹ کے مخلوق کی طرف آتا ہے، اسے کہتے ہیں تیسرا سفر، اوپر سے نیچے کی طرف۔ یہ پھر اوپر سے نیچے کیوں آتا؟ تاکہ اب اس منزل پر ہے کہ مخلوق کی دستگیری کرے، پھر اس مخلوق کو لے کے اوپر جائے۔ اوپر سے نیچے آنا، ذات کی سیر کے بعد نیچے مخلوق کے پاس آنا، یہ تیسرا سفر۔ مخلوق کے لیے واسطہ اور وسیلہ بن کے مخلوق کو لے کے پھر واپس لوٹنا، یہ چوتھا سفر۔ 4 سفر ہیں انسان کے کمال کے۔ کمال انسانیت میں ان 4 سفر کو جب طے کرتا ہے تو اس منزل تک پہنچتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں زمین پر تجھے اپنی مثل بنا دوں گا۔ میرے سامنے کوئی چیز نہیں میری نگاہوں سے دور، تجھے میں اپنی آنکھیں دوں گا، تجھے میں اپنے کان دوں گا، تجھے میں اپنا ہاتھ دوں گا، تو یہ 4 سفر ہیں انسان کی بلندی، کمال کی طرف بلندی کے 4 سفر ہیں۔
چوتھا سفر انسانیت کی بلندی کا آخری سفر ہے، تو اس میں چونکہ نیچے سے مخلوق کے پاس آ کر اب مخلوق کے لیے یہ شفیع ہے، یہ شفاعت کرتا ہے، یہ مخلوق کی دستگیری کرتا ہے، مخلوق کو لے کے واپس اوپر جاتا ہے، تو اب ہم چونکہ شفاعت پر گفتگو کر رہے ہیں، میں عرفان پر گفتگو کرتا تو اس حقیقت پر میں مزید تفصیل سے گفتگو کرتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا انسان واقعاً امام صادق سلام اللہ علیہ سے فضیل ابن یسار نے پوچھا یا ابن رسول اللہ مال عبودیہ فرزند رسول، بندگی کیا ہے؟ تو امام ششم سلام اللہ علیہ نے فرمایا یا فضیل العبودیت جوہرۃ کنہا ربوبیہ، بندگی ایک ایسا جوہر ہے جس کی حقیقت ربوبیت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بندہ اگر بندگی میں ڈوب جائے تو ربوبیت کے اوصاف آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ذات یزل میں ضم کرتا ہے۔ اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے آیت اللہ حسین طباطبائی نے۔ مثلا قرآن کریم کہہ رہا کل من علیہا فان، کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، ٹھیک۔ قرآن کہہ رہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ، ہر شخص کو مرنا ہے، ہر شخص کو ہر چیز کو فنا ہونا۔ اور پھر یہی قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو میری راہ میں کٹے ہیں ان کو میت مت کہو، یہ نہیں مرے ہیں، بل احیاء، یہ زندہ ہیں، اور نہ صرف زندہ ہیں، یہ رزق بھی پاتے ہیں۔ تو کیا یہ نہیں مریں گے؟ نہیں مریں گے، یہ نہیں مریں گے۔ تو پھر ان آیات کو کہاں لے جائے گا جو کہتی ہیں ہر چیز مر جائے گی، ہر نفس مر جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی؟ تو کیا یہ فنا نہیں ہوں گے؟ قرآن کہ نہیں، یہ فنا نہیں ہوں گے، یہ فنا نہیں ہوں گے۔ تو ان آیات کو جمع کر کے آیت اللہ حسین طباطبائی تفسیر المیزان کے مصنف نے کہ خدا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، لطف کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں خدا نے نہیں کہا ہر چیز فنا ہو جائے گی خدا رہ جائے گا، خدا نے یہ کہا ہر چیز فنا ہو جائے گی خدا کا چہرہ رہ جائے گا۔ چہرہ عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں جس سے حقائق کی شناخت ہو۔ مثلا عربی میں کہتے ہیں جاء وجوہ القوم، قوم کے چہرے آئے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں یہاں آج چہرے نظر آ رہے نہیں ہیں۔ یہاں چہرے سے مراد کیا ہے؟ کیا پورا جسم گھر چھوڑ کے چہرہ آ گیا ہے؟ چہرے نظر آ رہے ہیں سے کیا مراد ہے اردو میں؟ عربی میں کہتے ہیں وجوہ القوم، قوم کے چہرے آئے، یعنی قوم کے نمائندے آئے ہیں، یعنی قوم کے وہ افراد آئے ہیں جو پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، عزت میں، احترام میں، تمام تر تعریف میں۔ تو وجہ عربی میں اس شے کو کہتے ہیں جو کسی اور شے کے سبب معرفت ہو، وہ وجہ ہے، اسے وجہ کہتے ہیں۔ تو اب قرآن نے کہا کل من علیہا فان، کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ، یہاں آسان تھا، فصاحت کی آخری منزل کا نام قرآن ہے، بلاغت کے آخری مقام کا نام قرآن ہے، اور فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ الفاظ کم ہو، مفاہیم زیادہ ہو، یہی تو فصاحت کی تعریف ہے ہر زبان میں۔ تو عربی میں یہ کہنے کیا ضرورت تھی کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى اللہ، مختصر، اللہ باقی رہے گا، یہ مختصر تھا، اور اس میں جلالہ بھی آ رہا تھا۔ نہیں، وَيَبْقَى رَبُّكَ کیوں نہیں کہا؟ تیرا رب رہ جائے گا، کیوں الفاظ بڑھا دیے؟ کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ رہ جائے گا، کیوں نہیں کہا رب رہ جائے گا؟ کیوں نہیں کہا اللہ رہ جائے گا؟ جبکہ خدا چہرہ، ہاتھ، پیر ان سے بری ہے، اس کا کوئی چہرہ نہیں۔ پس یہاں مراد آیت اللہ حسین طباطبائی سیر و سلوک تفسیر المیزان، جہاں سے میں ان کا جملہ عرض کر رہا ہوں، میرا نہیں انہی بزرگوار کا، فرماتے ہیں یہ وہ چہرہ ہے، یعنی ہر وہ ذات جس کے چہرے پر دیکھ کے خدا یاد آئے، وہ وجہ اللہ۔ تو اب شہید شہادت کے بعد مٹنے کے بجائے وجہ اللہ بن گیا، اس کے خون کا ہر قطرہ وجہ اللہ بن گیا، اب وہ انمٹ ہے۔ کیوں؟ حیات، میں بھی زندہ، خدا بھی زندہ، میری زندگی اس حیات کل کے قطرات میں سے قطرہ ہے۔ چونکہ میری آپ کی زندگی حیات کل کے قطرات میں سے قطرہ ہے، قطرہ زمین پر گر جائے، زمین جذب کر لے،
سمندر میں گر جائے بقا مل جائے، یہ قطرہ زمین پر گر جائے فنا ہو جائے، یہ قطرہ سمندر میں گر جائے تو بقا مل جائے۔ تو یہ حیات جز جب کل کی طرف لوٹا دے تو حیات جز کل میں ملنے کے بعد تو اب اس کے لیے فنا نہیں ہے، اب اس کے لیے فنا نہیں ہے، اس لیے کہ کل کے لیے فنا نہیں ہے۔ تو یہی اب آئیے، چونکہ شفاعت کیا ایسی ہستیاں کہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے وجہ، جن کے لیے قرآن کہتا ہے انمٹ، جن کے لیے قرآن کہتا ہے مرے نہیں ہیں زندہ ہیں، تو کیا یہ زندہ صرف زندہ ہیں یا یہ زندہ زندوں کے کام آ سکتے ہیں؟ انسان زندگی میں ایک دوسرے کا کام آتا ہے، قابل تعریف وہی ہے، نماز پڑھتا ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ جہنم ہے نمازیوں کے لیے، کیوں جہنم ہے؟ نماز پڑھ لی پھر جہنم۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بھول گئے حقیقت نماز کو پڑھتے رہے۔ ویمنعون، کیسے نمازی؟ ایک معاون، ایک چمچ، ایک گلاس، یہ ایک گلاس ایک چمچ کھانا کسی کو نہیں دے سکتے، کیسے نمازی؟ پتا چلا کہ نماز کا کھانے سے بہت بڑا، دین اسلام کی بنیاد و اساس کو قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے کھانا پکا کے دعوت دی تھی خاتم الانبیاء نے۔ جہاں تبرک نہ ہو مجلس میں وہاں کہاں مجمع ہوتا ہے، اور وہ بھی اگر حلیم ہو تو پھر کیا کہنے۔ جہاں مجمع ہوتا ہے لوگ فوراً سمجھتے ہیں کہ یہاں حلیم ہے۔ تو بہرحال اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شفاعت یہ طے ہے، یہودی شفاعت، عیسائی شفاعت، مسلمان شفاعت، اس کے حدود کیا ہیں اس پر ہم کل سے عرض کریں گے۔ موضوع شفاعت کو ثابت کرنے کے لیے دلچسپ ترین مناظرہ تیجانی کا اب ایک صلوات بھیجیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں یہ اہل البیت حلال مشکلات، تیجانی کی، ڈاکٹر تیجانی کی کتاب ہے، اور اس کا صفحہ 203، صفحہ 203، جب 203 کو مفرد میں تبدیل کریں گے تو کیا بنے گا؟ 5، ماشاءاللہ۔ تو آپ صفحہ 203، ایک وہابی عالم سے گفتگو۔ میرے تونسی دوست نے مجھے بتایا کہ اس کا سعودی دوست یعنی وہی وہابی کل آئے گا اور آپ سے علمی بحث و گفتگو کرے گا، اسی لیے میں نے اساتذہ کے ایک گروہ کو دعوت دی ہے کہ اس بحث میں شرکت کریں اور سبھی مستفیض ہوں۔ محضر کا بھی انتظام کیا، یہ دیکھیے محضر سمجھتے ہیں نا، ہمارے آپ کے ہاں حلیم، عربوں میں بنتی ہے حلیم مگر وہ شکر ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال محضر کا بھی انتظام کیا، چونکہ یہ چھٹی کا دن ہے اور ایسی مجلس کے ہم بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر غلبہ پائیں، حالانکہ جو لے کے جا رہے ہیں وہ خود بھی شیعہ نہیں ہیں مگر تیونس کے ہیں۔ زمین کا اثر، زمین کا عجب ہے، زمین کا اثر کہ مذہب کو بھی ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ جی ہاں، بعض زمین کا ٹکڑا، مثلا مجھے معاف کر دیں، مثلا حیدرآباد کے مومنین، امروہہ کا مومنین، اور زمین کا اثر، اسپہانی کبھی تہرانی کو مان کے نہیں دے گا، جبکہ وہ بھی ایرانی۔ شیراز، زمین کا اثر عجیب ہے، واقعی بہت عجیب ہے۔ اسی لیے مجھے نہیں پتہ پاکستان میں امروہہ کے مومنین جو ہیں وہ بالکل الگ تھلگ ہیں، بالکل الگ تھلگ۔ ابھی تو خیر شادیاں عام ہو گئی ہیں، ورنہ پہلے امروہہ سے خارج وہ شادی بھی درست کہہ رہا ہوں، ایسا نہ کوئی امروہہ والا میرا پیچھا کر لے۔ جی ہاں، تو جی ہاں، زمین کا اثر، حالانکہ ہم سب کی زبان ایک، مذہب ایک، مکتب ایک، زمین کا اثر۔ تو اب وہ امروہہ کی چار دیواری میں کیا، حالانکہ میرے اساتذہ جن کے قدم میں بیٹھ کے سیکھا وہ امروہہ کے ہیں، مگر کہ زمین کے اثرات جو انسان اس طرح سے قبول کرتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہے۔ عرب ہیں، ہم عرب ہیں، مولا کائنات
دے رہے ہیں وظیفہ جو بیت المال سے مل رہا ہے، اس سے آگے کوئی ایرانی خاتون نے اس کو دیا 1 دینار، اس کے پیچھے ہی عرب خاتون کھڑی تھی، اس کو بھی 1 دینار دیا، اس نے واپس کر دیا، نہیں مجھے نہیں لینا۔ کیوں؟ آپ نے مجھے اس اعجمیہ کے برابر قرار دیا۔ امیر المومنین نے مٹی اٹھا لی، دست مبارک میں کہا اچھا یہ لو، کیا کروں؟ اس سے اعجمی الگ کر دو، عربی الگ کر دو، اور مجھے یہ بتا دو کہ ان عربی ذرات پر، اعجمی ذرات پر عربی ذرات کو کیا فضیلت ہے، مجھے یہ بتا دو۔ شرمندہ سی ہوگی، کیا تم کیا چاہتی ہو؟ منہا خلقتکم، سورہ طٰہٰ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، دفناتے وقت یہ آیت تلاوت کرنا مستحب ہے۔ منہا خلقناکم، ابھی اہل سنت کے کٹر وہابی نے پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آیا، ابھی یہاں آنے سے 2 دن پہلے، یہاں آنے سے 2 دن پہلے ایک وہابی کا انتقال ہوا، وہ بھی کابل کا طالبان کا، اس نے وصیت کی تھی میں نماز جنازہ پڑھاؤں اور میں تلقین بھی پڑھوں، تلقین میں خدا توحید سے لے کر 12 امام تک ائمہ کے نام ہے، مجھے نہیں پتا اس نے یہ وصیت کیوں کی تھی۔ سارے وہابی میں گیا، خیر نماز پڑھائی، تلقین بھی پڑھ دی میں نے دفنایا، تلقین بھی پڑھی۔ تو اب میں نے تو کہا دیکھو آئیں گے پوچھیں گے امام کے بارے میں، کہہ دو وہ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، میں تو تم سے پوچھیں گے تم یہ جواب دینا چاہتے، تلقین یعنی سمجھانا، میں سمجھا رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا اس نے کیوں یہ وصیت کی تھی اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا مرنے سے پہلے، اس کے بچے بھی سب وہاں بھی۔ تو بہرحال خدا جس کو چاہے مرنے سے 1 لمحہ پہلے بھی ہدایت دے، اس میں ہم تو اب یہاں پر دیکھیے کھانا کھانے کے بعد بحث شروع ہوئی، موضوع بحث خدا اور بندہ کے بیچ میں وساطت، توسل اور شفاعت تھا۔ میں قائل تھا کہ خدا تک رسائی میں اس کے انبیاء، اولیاء اور اس کے صالح بندوں کی وساطت و وسیلہ صحیح اور ممکن ہے کہ بہت سے گناہ اور بنیادی مشغولیتیں انسان کی دعا کو اوپر نہ جانے دیں۔ دعائے کمیل، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، اے میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے میری امید کو تجھ سے کاٹ دیتی ہیں، تقطع الرجاء۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے مجھ پر بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی الی آخر 12-13 جملے اسی اللہم اغفر لی کے ضمن میں آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ ظاہر ہے کہ ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیری بارگاہ میں میری فریاد کو پہنچنے سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے میری آپ کی دعا اور فریاد پہنچنے میں خود میری آپ کے گناہ ہیں جو روکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک بے گناہ انسان اگر، کیوں قرآن کریم اب اس آیت کو انہوں نے پیش بھی نہیں کیا کہ میرا پیغمبر اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھ دے تو مغفرت ہے اس کے لیے، تو سرور کائنات کی نماز ظاہر ہے جب پیغمبر خدا دست رسالت کو بلند کر کے فرمائے اللہم اغفر، پروردگار اس کو معاف کر دے، تو اب مشغولیتیں انسان کی دعا کو اوپر جانے نہ دیں، پس ان کو جو اولیاء خدا اور اس کے دوست ہیں شفیع اور وسیلہ بنانے سے انسان کی دعا مستجاب ہو جائے گی۔ اس نے کہا یہ شرک ہے، فوراً کہہ دیا شرک ہے، ٹھیک یہ شرک ہے، خدا ہرگز اس کو نہیں بخشے گا جو اس کے لیے شریک قرار دے۔ میں نے کہا یہ بات شرک ہے تو اس پر آپ کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا خداوند عالم فرماتا ہے بے شک مسجد خدا کے لیے، مسجد خدا کے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ الہ آخر، آیت اس طرح سے مسجد خدا کے لیے، خدا کے علاوہ وہاں کسی کو نہیں پکارو۔ تو اب میں اس آیت کو انہوں نے پیش کیا، سورہ جن آیت نمبر 18، یہ آیت غیر خدا سے دعا نہ کرنے پر صراحت رکھتی ہے، اور جو بھی غیر خدا سے دعا کرے اس نے اسے خدا کا شریک بنایا کہ وہ نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ نفع یا نقصان پہنچانے والا صرف پروردگار ہے۔ تو حاضرین جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تعریف کی، سبحان اللہ، آپ نے بالکل قرآنی دلیل دی۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے اس کی بات کی بہت تعریف کی اور اس کی تائید کرنا چاہی، لیکن صاحب خانہ نے اسے کہا چپ رہو، میں نے تم لوگوں کو جدال اور مقابلے کے لیے دعوت نہیں دی، چپ رہو، بلکہ اس لیے بلایا کہ ان دونوں دانشوروں کی باتوں کو سنو۔ اس تونسی کو ایک مدت سے میں پہچانتا ہوں، لیکن مجھے اچانک پتہ چلا کہ وہ شیعہ اور اہل البیت کا پیرو ہے،
اور اس سعودی دوست کو بھی سب پہچانتے ہیں اور اس کا عقیدہ بھی سب پر واضح ہے، لہٰذا بہتر ہے ان دونوں کی باتوں کو غور سے سنیں، اور جب ان کے استدلال تمام ہو جائیں تو دوسروں کے لیے بحث کا میدان کھلا ہوگا۔ اس پیاری روش کا ہم نے شکریہ ادا کیا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں آپ سے اس مسئلے میں متفق ہوں کہ خدا ہی نفع و نقصان پہنچا سکتا اور اس کے علاوہ کوئی نفع یا نقصان پہنچانے والا نہیں، اور مسلمانوں میں ایک آپ کی اس بات پر ایک بھی نہیں ملے گا جو مخالفت کرے، لیکن ہمارا اختلاف توسل سے متعلق ہے۔ مثلا اگر کوئی رسول خدا کو وسیلہ بناتا ہے تو اسے اچھی طرح علم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ خدا سے ہٹ کر، سرور کائنات خدا سے ہٹ کر نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ ہاں خدا کے نزدیک ان کی دعا مستجاب ہے، پس اگر خدا سے پیغمبر عرض کریں کہ پروردگار اپنے اس بندے پر رحم کر، اسے درگزر فرما، بے نیاز کر دے، تو خدا بھی ان کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، اور اس باب میں بہت سی صحیح روایتیں موجود ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ کا ایک صحابی نابینا تھا، آپ کے پاس آیا اور آپ سے عرض کی کہ خدا سے دعا کریں کہ وہ اس کی بینائی واپس کر دے۔ رسول خدا نے اس سے فرمایا وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور خدا سے دعا کرو۔ پیغمبر خدا نے دعا نہیں کی۔ اس صحابی سے جو نابینا تھا آ کے کہا آپ دعا کیجئے میری بینائی لوٹ آئے، تو پیغمبر خدا نے فرمایا تو جا کے وضو کر لے اور صحیح پاک و پاکیزہ لباس پہن لے، وضو کر لے، جا کے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھو اور خدا سے دعا کرو، اور اس طرح سے دعا کرو کہ پروردگار اب میں تجھے تیرے حبیب محمد کا واسطہ دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، اب میں یہاں ایک نقطہ عبارت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں زبانی پڑھ دوں۔ یاد رکھیے پیغمبر خدا کے پاس آیا، بہت سے ایسے اصحاب تھے جب آئے تو ان کو دعا دی، ان کو دعا نہیں دی، ان سے فرمایا تو جا کے یہ عمل بجا لا اور یہ کہہ دے پروردگار تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پیغمبر خدا نے کیوں نہیں ان کو دعا دی؟ عیسیٰ ابن مریم لوگوں کو بینائی دے، اور خاتم الانبیاء جو عیسیٰ ابن مریم کے بھی نبی بینائی نہیں دے سکتے؟ دے سکتے، کیوں نہیں خود دعا دی؟ یاد رکھیے اگر دعا دیتے تو وہابی، ابھی آئے گی بات، وہابی کہتا ہاں یہ محمد زندگی میں کر سکتے تھے اب مر گئے۔ تو اب سرور کائنات کا اس صحابی سے یہ کہنا محمد کا واسطہ دو، تو واسطے کے لیے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، واسطہ دو۔ اب خاتم الانبیاء قیامت تک کے لیے ایک اصول دے رہے ہیں، کہ جب چاہو میرا واسطہ دو، واسطہ دو۔ تو اب سرور کائنات نے فرمایا، بخاری نے نقل کی، ہاں تیجانی اب بخاری سے وصول کافی تھوڑی مار رہا مقابلے والا، وہاں بھی ہے۔ تو اب وضو کر لو، 2 رکعت نماز پڑھو، خدا سے دعا کرو پروردگار میں تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتا ہوں اور انہیں وسیلہ بنا کر تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری بینائی واپس کر دے۔ تاریخ کبیر جلد 6 صفحہ 209، اسی طرح سے بخاری باب وسیلہ، اسی طرح سے مسلم، اسی طرح سے مستدرک۔ پس اس کو بینائی واپس مل گئی، اس نے جا کے خاتم الانبیاء کو واسطہ دے کر دعا کی، اس کو بینائی مل گئی۔ ایک اسی طرح ثعلبہ فقیر و نادار صحابی حضرت کے پاس آیا اور آپ سے درخواست کی کہ خدا سے دعا کرے کہ وہ مجھے بے نیاز کر دے، اس لیے کہ میں صدقہ خیرات دینا اور صالح بننا پسند کرتا ہوں۔ حضرت نے بھی خدا سے دعا کی، ان سے نہیں کہا تم جا کے یہ عمل کرو، خدا نے خود سرور کائنات نے ان کے لیے دعا دی۔ اس میں بھی فلسفہ، اب میں فلسفے پر بھی بات کرتا جاؤں گا تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، بہت دیر ہو جائے، اگرچہ میں رات بھر بولوں گا مگر آپ کا کل ظاہر جاب ہے، آپ کی دعا کی اور خدا نے دعا مستجاب فرمائی۔ ثعلبہ ثروت مند ہو گیا اور اس کی ثروت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کے پاس اب مسجد آنے کے لیے بھی وقت نہ تھا۔ میں یہاں ایک جملہ کہنے پر مجبور ہوں، مجھے معاف کر دیں کہ فرسٹ پوزیشن آئی، سارے اخبارات، جنگ میں، امن میں، حریت میں، ڈان میں، انگلش میں، اردو میں، سندھی میں، سب میں آ گیا، گجراتی میں آ گیا یہ بچہ فرسٹ پوزیشن۔ اب آ گئے سارے اخباری نمائندے اس سے انٹرویو لینے کے لیے، بیٹے آپ کیا بنیں گے؟ ڈاکٹر بنوں گا۔ کیوں بنیں گے؟ انسانی خدمت کروں گا۔ ٹھیک، آپ انسانی خدمت کریں گے؟ ہاں ڈاکٹر بن کے انسانی خدمت کروں گا۔ اب وہ چونکہ عمل نیت کے تابع نیت کی اور بچہ تھا، اس وقت ذہن پاک تھا، اچھی سادگی سے بہت اچھی بات کہہ دی، خدا نے بھی بنا دیا ڈاکٹر۔ پاکستان میں تو خدا ہی بناتا ہے۔ بن گئے ڈاکٹر۔ اب بیچارہ مولوی پہنچ گیا،
لائن لگی ہوئی ہے دروازے پر بیماروں کی. پتہ چلا ڈاکٹر مصروف ہے. کس سے مصروف ہے؟ خاتون بھی ڈاکٹر ہے، دونوں باتوں میں مصروف. وہ جو خدائی خدمتگار بننے کے لیے ڈاکٹر بنا تھا، اب جب بنا تو نہ خدا نہ رسول نہ دین، اندر باتیں ہو رہی ہیں، باہر مریض تڑپ رہے ہیں. دوائیں ہیں، کہہ رہے نہیں ہیں. یہی مسئلہ یہاں بھی، دولت مند بن گیا، اب مسجد آنے کے لیے موقع بھی نہیں ہے. زکوٰۃ دوں گا، خدا نے مال دیا، سرور کائنات کی دعا، اب زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا، خمس بھی نہیں دے رہا. وہ دینا تو بڑی بات، مسجد پہ نہیں آ رہا، فرصت نہیں ہے، دولت کی وجہ سے فرصت نہیں ہے، وہ سینٹر میں نہیں آ سکتا، اس کے پاس کہاں ٹائم ہے دولت کی وجہ سے. ٹھیک، تو اب میں سورہ مومن سے وہ آیت تلاوت کر کے وہ بھی آدھی رہ گئی تھی، مجھے یاد آ رہا ذہن میں، مگر چونکہ وقت نہیں ہے تو اب مسجد آنے کے لیے بھی وقت نہ تھا اور وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا تھا. الاصابہ فی تمیز صحابہ جلد اول صفحہ 198، اس کا قصہ مشہور ہے اور سبھی جانتے ہیں. ایک روز حضرت اپنے اصحاب کے درمیان بحث کی تعریف و توصیف فرما رہے تھے. عکاشہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور عرض کی، اے رسول خدا، دعا کیجئے خدا مجھے ساکنین بحث میں قرار دے. تو رسول خدا نے فرمایا، پروردگار اس کو اپنے اہل بحث میں سے قرار دے. ایک دوسرے صاحب اٹھے اور انہوں نے بھی یہی درخواست کی کہ آپ نے فرمایا، ایک دوسرے صاحب نے بھی کہا جب آپ نے ان کو بحث کے لیے دعا کی، میرے بھی کرے. تو حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ نے اس سلسلے میں سبقت لی، اب نہیں، بس. تو اب ایسا تھوڑی ہے کہ میں دعا کرتے جاؤں، سب دعا کی وجہ سے جنت چلے جا رہے ہیں، کوئی اپنا عمل کسی کا نہیں اور دعا کے ذریعے چلے جا رہے ہیں. نہیں، عکاشہ نے کہا ہم نے دعا کر دی، وہ سبقت لے گئے. مسند احمد ابن حنبل جلد اول صفحہ 454. ان تینوں روایتوں میں واضح دلیل موجود ہے کہ حضرت نے خود کو خدا اور بندوں کے درمیان واسطہ قرار دیا. وہابی اٹھ کر فوراً بول پڑا، میں قرآن سے استدلال کر رہا ہوں اور یہ ہمارے لیے حدیث پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ضعیف حدیثیں جن کی کوئی ارزش نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، ایسی حدیثیں پڑھ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے، اے مومنو تقوی الہی اختیار کرو، خدا سے تقرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو. سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 35. اب تیجانی کہتے ہیں اچھا تو میں قرآن سے پیش کرنا، قرآن سے پیش کیے. تو قرآن کریم سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 35، اے صاحبان ایمان وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ ڈھونڈو. تو اس نے کہا ہاں قرآن میں یہ آیت ہے، مگر وہاں وسیلے سے مراد نماز ہے، وہاں وسیلے سے مراد روزہ ہے، وہاں وسیلے سے مراد اعمال نیک ہے، نیک اعمال ہیں. اس کی دلیل قرآن کی دوسری آیت ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، خدا تک پہنچنے کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے نماز اور روزے سے مدد مانگو. تو اس بنا پر وہاں وسیلے سے مراد روزہ اور نماز اور عبادات ہیں، عمل صالح ہیں. تو جواب، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ، اس کے تقرب کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. اور دوسری آیت میں فرماتا ہے، يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهُمُ الْوَسِيلَةَ، وہ خود اپنے پروردگار تک رسائی کے لیے وسیلہ کی تلاش میں ہیں. بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57. ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تک رسائی کے لیے وسیلے پر بحث تقوی اور عمل صالح کے ہمراہ. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پس ایمان اور تقوی کو وسیلے پر تقدم حاصل ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں جہاں وابتغوا الیہ الوسیلہ کہا ہے، وہاں یا ایھا الذین آمنوا، اس یا ایھا الذین آمنوا سے پہلے فرائض کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، واجبات کا ذکر ہے. اس کے بعد وابتغوا الیہ الوسیلہ. جب نماز پڑھ چکا مومن ہو گیا تو اب نماز کو وسیلہ اور روزے کو وسیلہ بناؤ کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی وسیلہ نماز اور روزے سے ہٹ کر ہے، فرائض الہی سے ہٹ کر ہے. جب ڈاکٹر تیجانی نے یہ کہا تو اب اس نے کہا اکثر علماء نے وسیلہ کو عمل صالح سے تفسیر کیا. میں نے کہا علماء کے سخن اور ان کی تفسیر سے دستبردار ہو جائیے اور یہ بتائیے کہ اگر قرآن کے ذریعے وسیلے کو آپ کے لیے ثابت کر دیا تو کیا قبول کریں گے؟ اس نے کہا محال ہے مگر کوئی دوسرا قرآن ہو، یعنی تنزن کہ ہم کوئی دوسرا قرآن رکھتے ہیں جس سے ہم بے خبر ہیں. میں نے کہا میں آپ کے اشارے کو پوری طرح سمجھ رہا ہوں، خدا آپ کو معاف کرے اور میں آپ کے لیے اسی قرآن سے ثابت کروں گا کہ جسے ہم سبھی جانتے ہیں. پھر میں نے آیت کی تلاوت کی، یعقوب نے فرزندوں سے کہا
اور حضرت یعقوب کے فرزندوں نے کہا اے ہمارے بابا جان، کل جس آیت کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی پرسوں، اے ہمارے بابا جان، یا ابانا استغفر لنا، بابا ہمیں ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے. تو حضرت یعقوب نے فرمایا اس کے جواب میں سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا. یعقوب نے فرزندوں سے کہا اے ہمارے بابا جان، اپنے فرزندان یعقوب نے حضرت یعقوب سے کہا اے ہمارے بابا، ہمیں اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کیجئے، دعا کیجئے، ہم غلطی پر تھے، ہم خطا کار تھے. حضرت یعقوب نے نہیں کہا کہ تم جاؤ خود خدا سے مغفرت طلب کرو، بلکہ حضرت یعقوب نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہیں پروردگار سے مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے. تو خدا بخشنے والا مہربان ہے. سورہ یوسف آیت 97-98. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم لوگ خود خدا سے طلب و مغفرت کرو اور مجھے اور اپنے خالق کے درمیان واسطہ نہ بناؤ، بلکہ اس کے برعکس اس واسطے کی تائید کی اور فرمایا میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، اور خود اپنے بیٹوں اور خدا کے درمیان وسیلہ قرار دیا. وہابی عالم بری طرح گھبرا گیا، چونکہ اسے پتہ چلا تھا کہ ان آیات میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور وہ اس کی تعویل نہیں کر سکتا. تو کہنے لگا ہم یعقوب سے کیا واسطہ، ہمیں یعقوب سے کیا واسطہ، وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، ہمارا دین اسلام ہے. تو قرآن جو وسیلہ بتا رہا ہے یعقوب کو، یہ قرآن کیوں بتا رہا، ایک واقعے کو کیوں دہرا رہا؟ ہو گیا تو ہزاروں واقعات ہیں، وہ سارے کے سارے کیوں نہیں لکھے؟ ایک اس واقعے کو کیوں دہرا رہا؟ اگر انہی کا واقعہ تھا، انہی کے لیے تھا، تو اس کو دہرانے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ پہلی بات، ان کی شریعت اسلام کے آنے کے بعد تمام ہو گئی. میں نے کہا کیا میں شریعت اسلام اور پیغمبر حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلیل لاؤں؟ کیا میں خاتم الانبیاء کی دلیل لاؤں؟ اس نے کہا ہم سننے کو تیار ہیں. پہلے تو کہا تھا محال ہے کوئی دوسرا قرآن اگر لائیں. اب جب اسی قرآن سے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا پتہ چلا تو اب اس کو اندازہ ہوا کہ یہ قرآن سے لائے گا، تو اب ڈھیلا پڑ گیا، کہا ہم سننے کو تیار ہیں. اس نے کہا ہم سننے کو تیار ہیں. میں نے قرآن کی تلاوت کی، یہی سورہ نساء کی آیت جس کو میں نے شروع میں آج کی گفتگو کا عنوان قرار دیا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنے اوپر ظلم کر کے حبیب آئیں آپ کے پاس جاؤکا، فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ کے آپ کے سامنے خدا سے مغفرت طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں، لوجد اللہ توابا رحیما، خدا کو بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. تو یہاں خدا خود مسلمانوں کو تعلیم دے رہا، استغفار کرنا، آ جاؤ بارگاہ رسالت میں، رسول کے سامنے آ کر ان کو وسیلہ بنا کے استغفار پڑھو، میں فوراً معاف کر دوں گا. اب کیا ہوا؟ اے رسول، جب لوگوں نے نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم اور گناہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور خدا سے معافی مانگی، اور اے رسول تم سے بھی درخواست کی کہ ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے خدا سے دعا کرو، تو بلا شبہ وہ لوگ خدا کو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. خداوند عالم انہیں یہ حکم کیوں دے رہا کہ رسول خدا کے پاس آئیں اور آن حضرت کے حضور میں استغفار کریں اور پھر آن حضرت ان کے لیے طلب مغفرت کریں؟ یہ واضح دلیل ہے کہ آن حضرت ان کے اور خدا کے درمیان وسیلہ ہیں اور خداوند عالم انہیں معاف نہ کرے گا مگر صرف آن حضرت کے وسیلے سے. حاضرین نے کہا اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. اب ظاہر ہے حاضرین بھی عرب ہیں، انہوں نے کہا اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم صاف طور سے کہہ رہا مسلمانوں طلب مغفرت کے لیے رسول کے پاس آؤ، رسول سے کہو وہ بھی تمہارے لیے مغفرت طلب کرے، ہم معاف کر دیں گے. صاف قرآن کی آیت. اب کیا کرے گا؟ حاضرین نے کہا اس سے بڑھ کر دلیل نہیں ہو سکتی. وہابی جو کہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا اور اپنی شکست کو قطعی سمجھ رہا تھا، کہنے لگا یہ بات صحیح ہے لیکن اس وقت آن حضرت زندہ تھے. حیرت اس پر یہ ہے کہ اب میں منبر کے تقاضے کے مطابق میں بد اخلاقی نہیں کر سکتا، مگر جو شخص خاتم الانبیاء کو مردہ کہے اس کا دین مردہ ہے، اس کا دین مردہ ہے. خاتم الانبیاء. اب آپ غور کیجئے کہ اب حضرت زندہ تھے مگر اب تو ان کے مرے ہوئے 14 صدیاں بیت چکی ہیں. میں نے حیرت سے کہا آپ کیسے کہتے ہیں وہ مردہ ہیں؟ رسول خدا زندہ ہیں اور ہرگز مر نہیں سکتے.
وہ میری بات پر ہنسا، مذاق اڑانے کے انداز میں کہنے لگا قرآن نے تو یہی کہا ہے کہ تم مر جاؤ گے اور سب مر جائیں گے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 30، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آیت نہیں دی ہے، آیت مجھے یاد ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آیت کہہ رہے ہیں آپ بھی مر جائیں گے، سب مر جائیں گے۔ درست ہے، قیامت کے دن سب کو مرنا ہے، خود موت کو موت آنی ہے۔ چونکہ موت، آپ کو حیرت ہوگی موت کو کیسے موت آتی؟ موت کسی معدوم شے کا نام نہیں ہے، ایک موجود شے کا نام ہے۔ جب ہر موجود پر موت آئے گی تو موت بھی ایک شے موجود ہے۔ قرآن تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلق الموت والحیاۃ، موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے۔ تو جب ہر مخلوق پر موت آ جائے گی تو خود موت پر بھی، اسی لیے تو جب موت پر بھی موت آئے گی تو موت رہے گی نہیں، اس لیے مرے گا نہیں کوئی۔ موت پر موت آنے کے بعد جب زندہ ہوگا تو اب موت ہوگی نہیں، صرف زندگی ہوگی، صرف زندگی ہوگی۔ تو اب جب موت پر بھی موت آئے گی تو اس وقت درست ہے سب موت، مگر یہ آیت تو کہہ دیے سب مر جائیں گے، آپ بھی مر جائیں گے، سب مر جائیں گے، مر جائیں گے تو درست ہے، مگر یہ کہ مر گئے ہیں اور مر جائیں گے میں فرق ہے۔ قیامت کے دن سب مر جائیں گے، سب اٹھ جائیں گے، خالق منان کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہے گا، خدا پھر سے زندہ کرے گا۔ اگرچہ مکتبہ اہل البیت میں ارواح طیبہ ائمہ معصومین کو اٹھایا جائے گا، موت کی تعبیر نہیں ہے، وہاں اٹھائے جائیں گے، وہاں موت پھر بھی موت کی تعبیر نہیں ہے۔ مگر اگر ہم اس آیت کے ظاہر کو لیں تو وہ قیامت کے منظر کو پیش کر رہا، نہ کہ دنیا کو۔ اور اب ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں وہ میری بات پر ہنسا اور مذاق اڑانے کا انداز میں کہنے لگا قرآن نے تو یہی کہا کہ تم مر جاؤ گے اور سبھی مر جائیں گے۔ میں نے کہا قرآن یہ بھی تو کہتا ہے جو خدا کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169، 1:70۔ تو اس نے کہا جو راہ خدا میں، اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے جو راہ خدا میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 154۔ کہنے لگا یہ آیات ان شہداء کے بارے میں جو راہ خدا میں قتل ہوئے ہیں، اس کا محمد سے کیا واسطہ؟ جس پیغمبر کے نام پر کٹنے والا زندہ اور وہ خود وہ پیغمبر مردہ۔ خاتم الانبیاء مردہ نہیں ہے، مولوی مردہ ہے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ جو جتنے انسان چلتے نظر آتے ہیں ان کو زندہ نہیں سمجھو۔ حضرت کے اشعار ہیں، حضرت کے اشعار میں ابونا آدم والام حوا، شروع سے آدم سے شروع ہے، بہت لمبے اشعار ہیں، ان میں انہی میں ارشاد فرماتے ہیں الناس موتا واہل العلم احیاء، یہ لوگ مردہ ہیں۔ خود قرآن نے بھی کہا انک لا تسمع الموتى، اے پیغمبر آپ مردوں کو تھوڑی سمجھا سکتے ہیں۔ تو کیا ہم مردوں سے مراد اس آیت میں قبور ہیں؟ کیا پیغمبر خدا قبور میں قبور پر جا کے کہتے تھے آؤ؟ یہاں خود زندوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، یہ مردوں سے بدتر ان کو نہیں۔ اور اس کی دوسری مثال بدر کے مشرکین جو قتل ہوئے تھے کنویں میں ڈالے گئے تھے، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، ایک تاریخ طبری، دو کامل التواریخ دمشقی کی متعصب ترین شخص کی تاریخ، تین مستدرک حاکم کی جو صحیحین مسلم اور بخاری دونوں کو یکجا کیا، حاکم کی کتاب مستدرک، تینوں کتابوں میں بدر کا واقعہ دیا۔ مشرکین کے مردے ایک کنویں میں ڈالے گئے، خاتم الانبیاء کنویں کے اوپر کھڑے اور ایک ایک کا نام لے کے آواز دے رہے، پایا تم نے جو میرے پروردگار نے وعدہ کیا تھا؟ تو ساتھ دو اشخاص کھڑے تھے، میں نام نہیں لیتا، کھڑے تھے، یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں، آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر خدا نے کیا فرمایا؟ تم سے بہتر سنتے ہیں۔ پتا چلا کہ یہ ایسے تھے جو مشرک مردوں سے بھی بدتر، مشرک مردوں سے بھی بدتر تھے۔ مسلمان میت نہیں، مشرک مردے سن رہے ہیں، یہ
رسالت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ خاتم الانبیاء فرمایا تم سے بہتر سنتے ہیں۔ تو اب جب صورتحال یہ ہے تو اب آئیے، کہنے لگا یہ آیات ان شہداء کے بارے میں جو راہ خدا میں قتل ہوئے، اس کا محمد سے کیا ربط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کہا سبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، آپ پیغمبر جو کہ حبیب خدا ہیں ان کے مرتبے کو شہداء سے بھی کم سمجھتے ہیں اور ان کی منزلت کو اس طرح سے کم کرتے ہیں؟ شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ احمد ابن حنبل تو شہید مرے اور زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس روزی پا رہے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردہ ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا یہی وہ چیز ہے جسے قرآن بیان کرتا ہے، یہی وہ چیز ہے جسے قرآن بیان۔ اب مسئلہ یہی ہے، مسئلہ یہ کہ ان کی تیجانی کی جو دوسری کتاب ہے، یہ 8ویں کتاب، ان کی جو دوسری تشیع کے بعد جو کتاب لکھی ہے جس میں آپ کے ہر سوال کا جواب ہے، متع کا سوال، تقلید کا جواب، سجدگاہ کا جواب، اور جو بھی مکتب اہل بیت پر شیعہ قرآن، شیعہ خدا، سنی خدا، شیعہ نماز، سنی نماز، شیعہ صحابہ، سنی صحابہ، شیعہ مکتب، سنی مکتب، پورا جو سوالات آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں ان کو بخاری مسلم سے بڑی محنت سے وہ کتاب لکھی ہے، دوسری کتاب لِأَكُونَ مَعَ الصَّادِقِينَ، تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں۔ اس میں تیجانی نے اس میں جو بحث کی ہے واقعاً علمی ہے، واقعاً وہ آپ پڑھنا شروع کریں گے آپ ہاتھ سے چھوڑیں گے نہیں۔ تو وہ چونکہ انہوں نے شیعہ ہونے کے بعد جو بہت دقت سے جو کتاب لکھی ہے وہ ان کی وہی دوسری کتاب ہے لِأَكُونَ مَعَ الصَّادِقِينَ، تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں۔ وہاں پر انہوں نے اس موضوع پر بہت بحث کیا ہے، شیعہ پیغمبر، سنی پیغمبر، شیعہ خدا، سنی خدا، شیعہ توحید، سنی توحید، شیعہ نماز، سنی نماز، ہاتھ باندھنا، ہاتھ کھولنا، سجدگاہ پر پڑھنا، بغیر سجدگاہ کے پڑھنا، اسی طرح سے امام زمانہ، امامت، خلافت، بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کی اور بہترین کتاب ہے، ان کی زندگی کی محنت کا خلاصہ ہے، تو اس میں اس پر بحث کی ہے۔ تو اب آئیے کہتے ہیں کہ میں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ لوگوں کی اصلیت ہم پر واضح کر دی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کی اصلیت جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان بنتے پھر رہے تھے، یہ دنیا بھر میں پاجامے پہنا کے اوپر کھچوا کے واقعاً در بدر لوٹا لیے پھرتے ہیں۔ خدا نے ان کو در بدر کیا ہے، بستر کاندھے پر رکھ کے لوٹا کمر میں لٹک رہا، در بدر پھر رہے ہیں۔ یہ تمہاری در بدری ہے حق سے ہٹنے کے بعد۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اصلیت ہم پر واضح کر دی اور خود آپ کی زبان سے، آپ کی حقیقت سے ہم آشنا ہوئے۔ ہاں، آپ لوگوں نے پوری کوشش کی کہ رسول خدا کے آثار کو مٹا ڈالیں، یہاں تک کہ ان کی قبر کو بھی مٹانا چاہتے تھے، اور جس گھر میں حضرت پیدا ہوئے تھے اسے بھی مسمار کر دیا۔ کہاں ہے خاتم الانبیاء کا گھر؟ کہاں ہے مدینے میں خاندان بنو ہاشم کے گھر، سرور کائنات کے گھر تو گھر جو مساجد سبعہ کے نام سے 7 مسجدیں تھی، کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہے مسجد زہرا؟ کہاں ہے بیت الشرف؟ جس دروازے پر فرشتے سلام کے لیے آتے تھے وہ در زہرا کہاں ہے؟ سب مٹا دیا آثار۔ کیوں؟ اثر کے ذریعے لوگ مؤثر کو تلاش کرتے ہیں۔ ظالم ہمیشہ اثر کو مٹاتا ہے تاکہ مؤثر کو نہ پہچانے۔ فطرت انسان کی، گود میں پیدا ہوا نومولود بچہ آپ جا کے پھونکے، ابھی پیدا ہوا، آذان و اقامت کہہ کے کان میں پھونکے، ابھی جو رحم مادر سے آیا ہے وہ پوری کوشش کرے گا رک دیکھنے کی۔ کیوں؟ اس اندر جو ضمیر ہے، فَأَلْحَمَهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ خدا جس نے ضمیر تخلیق سے پہلے ضمیر کو الہام کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، وہ بچہ اٹھ کے پوری کوشش کرے گا، بول بھی نہیں سکتا، اٹھ بھی نہیں سکتا، زبان بھی ہلا نہیں سکتا، ابھی رحم مادر سے اس زمین پر آیا۔ جب آپ پھونکیں تو آنکھ کھول کے پوری کوشش کرے گا دیکھنے کی۔ آپ جانتے وہ کیا کس چیز کی تلاش کر رہا؟ اس کی فطرت اس کو مجبور کرتی ہے، دیکھ لے یہ پھونک کہاں سے آئی۔ چونکہ پھونک اثر ہے، اثر خود مجبور کرتی ہے انسان کو کہ مؤثر کو پیدا کر۔ اثر کے ذریعے اس بچے کی فطرت نے کہا دیکھ لے مؤثر کو، پھونک خود بخود نہیں آ سکتی، کسی نے پھونکا اس کو پیدا کر۔
انسانی فطرت ہے انسانی، تو آثار کو مٹا دو تاکہ مؤثر کا نام نہ رہے، قبر زہرا کو مٹا دو تاکہ یاد ہی نہ رہے کہ کس نے قبر کو گرایا، کس نے گھر کو جلایا، پیغمبر کی زری پر قریب آنے مت دو شرک کہہ کر، تاکہ خاتم الانبیاء کے وہ عقیدت مند سلمان و ابوذر دوبارہ پیدا نہ ہوں، عمار و یاسر پیدا نہ ہوں، وہی پیدا ہوں۔ وہی پیدا ہوں جو آ کے کفن اٹھا کے دیکھ کے تسلی ہونے کے بعد، بخاری پہلا خطبہ، اقتدار سنبھالنے کا پہلا خطبہ، پہلے خطبے کا پہلا جملہ، ایھا الناس، جو محمد کی پرستش کرتے تھے وہ سمجھ جائے مر چکے، خدا زندہ ہے۔ خاتم الانبیاء کی مردگی کا اعلان جس نے کیا تھا آج وہی عقیدہ چل رہا، مر چکے وہ، خدا زندہ ہے۔ صرف اپنی تسلی کے لیے اس شخص نے آ کے کفن ہٹا کے بوسہ دیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں اٹھ گئے تو میرا کیا حال ہوگا، کہ مصلی سے پیغمبر خدا نے ہٹایا تھا، ہٹ جا۔ بہرحال تو اب آپ دیکھ لیں تیجانی، اتنے میں صاحب خانہ نے، میں نے کہا ہاں آپ لوگوں نے پوری کوشش کی کہ رسول خدا کے آثار کو مٹا ڈالے، یہاں تک کہ ان کی قبر کو بھی مٹانا چاہتے تھے، ترکیہ نے دھمکی دی، جنت البقیع بنے ہوئے تھے قبور، بلڈوزر چلائے، جب خاتم الانبیاء کی قبر مٹانے کے لیے آئے تھے ترکیہ نے دھمکی دی ہم آ کے مٹا دیں گے وہابیت کو، تب جا کے قبر رسالت کو چھوا نہیں، ورنہ سب نے فتویٰ دیا تھا ہٹا دو۔ بلکہ دو وہابی علماء کے نام، بریلوی مکتبہ فکر کے لاہور کے ایک عالم نے کتاب لکھی ہے تاریخ نجد و حجاز، اس کتاب کا نام، مکتبہ بریلوی سے تعلق رکھتا ہے، اہل سنت سے ہے، لاہور کا رہنے والا، اس میں فہد کی تصویریں ہیں ملکہ الزبتھ کے ہاتھ کے چومتے ہوئے، اور سنی نے لکھا ہے کہ ملکہ الزبتھ کا ایک مشرک عورت کا ہاتھ چومنا عبادت، خاتم الانبیاء کی ذریعے چومنا شرک۔ وہ تو مر چکا 2 مہینے پہلے، جو موجود ہے عبداللہ، دیکھا آپ نے برطانیہ گیا تھا، ساری دنیا نے دیکھا اس ملکہ کے، جبکہ آپ یہ عالمہ ملکہ بھی نہیں ہے، شاید کی مکھی کی بھی حیثیت نہیں ہے، اب کوئی حیثیت نہیں ہے، بس جو دولت ہندوستان کو چرا کے لائے تھے اسی پر چل رہے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، اب وہ پنجاب کے برابر بھی نہیں رہا، زبردستی کہتے گریٹ برٹن، تکبر، رہا کچھ بھی نہیں رہا۔ اب جب کچھ بھی نہیں رہا تو بھی ان کا روب اتنا اس نجس خاندان پر سوار ہے کہ اس ملکہ کے ہاتھ چومے جا کے عبداللہ نے، یہ تو سامنے کی بات ہے چومے، ہم آپ جو دیکھتے ہیں ٹی وی پر وہ یہ دیکھتے ہیں ہاتھ چومے، ہمیں کیا پتا اندر جا کے پیروں پر نہ گرے ہوں۔ پیروں پر گرے، برطانیہ کے جا کے پیروں پر گرے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی ذریعے کے پاس کبھی نہ جائیں، خدا کی طرف سے مار ہے یہ، رحمت کے پاس کیوں جانے دے گا خدا؟ جنہوں نے بیٹی پر ظلم کیا خدا کیوں جانے دے گا؟ یہ جا کے شہزادی کی قبر کو پکڑ لیں گے تو پھر شہزادی کہے گی پروردگار خدا نے بھی ایسا کیا کہ ان کو جانے ہی نہیں دینا، خائن الحرمین۔ جی ہاں، تو اب آپ غور کیجئے گا، میں نے کہا اچھا، اتنے میں صاحب خانہ نے مداخلت کی اور مجھ سے کہا مہربانی کر کے مجھے معاف کیجئے، وقت نکل گیا ہے، مگر 2 منٹ مجھے دے دیجئے گا، میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ اگر تھک گئے تو اس سے آگے میں کل پڑھوں گا۔ اتنے میں صاحب خانہ نے مداخلت کی اور مجھ سے کہا مہربانی کر کے قرآن و سنت کے دائرے سے باہر نہ ہوئیے، اور ہمارے درمیان طے بھی یہی تھا۔ میں نے معذرت چاہی اور کہا اہم یہ ہے کہ انہوں نے حیات پیغمبر کے وقت ان کے وسیلے کا اقرار کر لیا، لیکن ان کی وفات کے بعد منکر ہیں۔ حاضرین نے کہا تو آپ حیات پیغمبر کے وقت وسیلے کے جواز کے معترف ہیں؟ حاضرین نے وہابی سے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر زندگی میں وسیلہ تھے، تو اب کیا کریں؟ سورہ نساء کی آیت کھل کے کہہ رہی، وہ انکار نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے میں نے کہا
کہا ہاں آن حضرت کی حیات کے زمانے میں جائز تھی لیکن وفات کے بعد جائز نہیں. پہلے تو وسیلے کو بنیادی طور پر شرک قرار دیا. جب سورہ یوسف سے ثابت کیا کہا وہ تو یعقوب کی شریعت تھی، اسلام نے اس کو ختم کیا. جب سورہ نساء سے خاتم الانبیاء کے وسیلے کو ثابت کیا تو کہا ہاں پیغمبر اپنی زندگی میں وسیلہ تھے، زندگی کے بعد نہیں. اب رفتہ رفتہ آ جائیے. ہم نے کہا الحمدللہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہابیت نے وسیلے کا اعتراف کیا اور یہ بہت بڑی کامیابی. میں نے کہا اجازت دیجئے تو اب یہ بھی کہتا ہوں کہ وفات پیغمبر کے بعد بھی وسیلہ جائز ہے. وہابی نے کہا خدا کی قسم وسیلہ جائز نہیں ہے، شرک ہے. پھر وہی مرغی کی ایک ٹانگ، دو ٹانگیں دیکھتے ہوئے بھی اندھا کہتے نہیں اس کی ایک ٹانگ. اب کیا کر سکتے ہیں مگر یہ کہ اس کی ایک نکال کر ایک آنکھ چھوڑ دے، کہہ دے اب تو ایک ٹانگ کہتا رہا. وہابی نے کہا خدا کی قسم وسیلہ جائز نہیں ہے، شرک ہے. میں نے کہا صبر کیجئے اور عجلت سے کام نہ لیجئے اور قسم بھی نہ کھائیے اس لیے کہ ندامت ہوگی. اس نے کہا قرآن سے دلیل پیش کرو. میں نے کہا آپ تو محال کی فرمائش کر رہے ہیں اس لیے کہ وفات پیغمبر کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، لہذا میں وفات پیغمبر کے بعد پیغمبر کے وسیلے کو ثابت کروں، قرآن سے کیسے ثابت کروں؟ اب محال کی فرمائش کر رہے ہیں تو پیغمبر کے وفات کے بعد بھی کیا کوئی ایسا تھا جس پر وحی نازل ہو رہی ہے؟ وفات پیغمبر کے بعد پیغمبر کو وسیلہ بنانے کے لیے وسیلہ بنانا ثابت کر رہا ہوں، لہذا احادیث کی کتابوں سے استدلال پیش کروں گا. اس نے کہا ہم حدیث قبول نہیں کرتے مگر یہ کہ صحیح ہو اور جو کچھ شیعہ نقل کرتے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں. میں نے کہا کیا آپ صحیح بخاری کو قبول کرتے ہیں؟ وہی کتاب جو آپ کے یہاں قرآن کے بعد سب سے معتبر ہے. وہ تعجب سے کہنے لگا دھیمے الفاظ میں کیا بخاری وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں؟ بخاری باب سجدہ آپ اٹھا کے دیکھیے گا. باب سجدہ بخاری سرور کائنات سے جلال الدین سیوطی نے الایقان ایک کتاب لکھی ہے، تفسیر در منصور کے مصنف کی کوئی 50 کتاب ہے، ان میں سے الایقان ایک کتاب ہے. الایقان اس کتاب میں لکھا ہے فرائض کے اوپر ہے، نماز کے سلسلے میں لکھا ہے کہ آج رافضیوں کے ہاں جو ٹکیا ہے، ٹکیا اس نے ٹکیے سے تعبیر کیا، ٹکیا ہے یہ وہی ٹکیا ہے جو خاتم الانبیاء کے جیب میں ہوتی تھی. ام المومنین حضرت، چلے یہاں کے کچھ مومنین ناراض بھی نہ، حضرت ام المومنین عائشہ خوش ہو جائیے، بہرحال فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ خاتم الانبیاء نے کپڑے پر سجدے کیا. ان کی جیب میں ٹکیا ہوتی تھی، وہ ضرورت کے وقت نکالتے تھے، کھجور کے پتے اور مٹی ملی ہوئی ٹکیا تھی، اس پر سجدہ کرتے تھے، اس پر سجدہ کرتے تھے. اور پیغمبر خدا نے اس پر کپڑے پر کبھی سجدہ نہیں کیا. قالین تو ہوتا نہیں تھا، کپڑے تو ہوتے تھے، کپڑے پر کبھی سرور کائنات نے سجدہ نہیں کیا. باب سجدہ بخاری. تو بہرحال اب چونکہ بخاری سے آپ پیش کریں گے، وہ تعجب سے کہہ رہا کہ آپ بخاری وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، لیکن افسوس کہ آپ لوگ خود اپنی کتابیں صحاح نہیں پڑھتے اور خود اپنے نظریوں سے تعصب برتتے ہیں. بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا کہ جب بھی قحط پڑتا، اب غور کیجئے گا، جب بھی قحط پڑتا تو حضرت عمر ابن خطاب عباس ابن عبد المطلب کے پاس آتے. عباس ابن عبد المطلب جو سرور کائنات کے چچا ہیں، نہ معصوم ہیں، نہ امام ہیں، نہ پیغمبر ہیں، نہ خلیفہ ہیں. خلیفہ پیغمبر اکرم کے چچا کے پاس آتا ہے. خلیفہ، خلافت سرور کائنات کے چاچا کے پاس آ رہی ہے. تو کیوں آ رہی ہے؟ عباس ابن عبد المطلب کے پاس آتے اور آپ سے طلب بارہ کے لیے کہتے، طلب بارہ کے لیے کہتے اور خود بھی کہتے پروردگار ہم حضرت کے زمانے میں حضرت کو وسیلہ قرار دے کر تجھ سے طلب کرتے تھے اور تو بھی ہم پر بارش نازل کرتا تھا. آج رسول کے چاچا کو وسیلہ بناتا ہوں، پس ہم پر بارش نازل کر. راوی کہتا کہ پس خدا ان پر بارش نازل کرتا تھا. صحیح بخاری جلد 5 صفحہ 25، کتاب بدء الخلق، باب مناقب جعفر ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ. درست، باب بھی جلد بھی صفحہ بھی بتایا.
البتہ پاکستان ہندوستان کی چھپی ہوئی نہیں، مصر کی چھپی ہوئی، چونکہ پاکستان ہندوستان میں ماشاءاللہ سے اب وہ آپریشن کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم نے کہا یہ ہیں عمر ابن خطاب، جو کہ آپ کے درمیان سب سے بزرگ و برتر صحابی رسول، اور ان کے عقیدہ و ایمان کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرتے، اس لیے کہ خود آپ کہتے ہیں اگر آن حضرت کے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے، اور آپ اس وقت دو باتوں کے درمیان مجبور ہیں کہ کسی ایک کو قبول کریں، یا یہ قبول کریں کہ وسیلہ اور توسل دین اسلام کا اہم جز ہے اور حضرت عمر ابن خطاب کا رسول اور رسول کے چاچا سے توسل کرنا صحیح تھا، یا پھر یہ کہیے کہ عمر مشرک ہے۔ عمر مشرک ہے، اس شرک کی ابتدا عمر نے کی، یہ کہیے۔ میں کہتا ہوں تیسری راہ بھی تھی جو تیجانی بھول گئے، یا کہیے بخاری جھوٹ پر مشتمل ہے، بخاری جھوٹ پر مشتمل ہے، ان تین راستوں میں سے کوئی راستہ چوتھا نہیں ہے۔ تو اب کہیے کہ عمر مشرک ہیں، اس لیے کہ عباس ابن عبد المطلب کو اپنا وسیلہ بنایا، جبکہ عباس نہ پیغمبر ہیں نہ امام، حتیٰ اہل البیت میں بھی شامل نہیں ہیں۔ اہل البیت کی جو آیت ہے اس میں شامل نہیں ہیں، اہل البیت میں بھی داخل نہیں، جن سے خدا نے ہر قسم کی پلیدی اور کثافت کو دور کیا۔ اس کے علاوہ آپ کے یہاں بخاری امام المحدثین ہیں، اور انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور اس کی صحت کا اقرار کیا ہے، اور یہ بھی اضافہ کیا کہ جب بھی قحط پڑتا تھا وہ حضرت عباس سے متوسل ہوتے، پس خدا ان پر بارش نازل کرتا تھا، یعنی خداوند عالم ان کی دعا کو مستجاب کرتا تھا۔ پس بخاری اور صحابہ میں وہ محدثین جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا سبھی اہل سنت والجماعت ہیں، یہ سب کیا مشرک ہیں؟ کیا یہ سب مشرک ہیں؟ وہابی نے کہا اگر یہ حدیث صحیح ہے تو یہ تیرے برخلاف ہے، نہ کہ میرے خلاف، تیرے خلاف ہے، میرے خلاف نہیں۔ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ عمر نے رسول سے توسل کیوں نہ کیا؟ رسول سے توسل نہ کیا اور اس لیے کہ وہ مر چکے تھے، بلکہ عباس کو وسیلہ بنایا۔ اب کہاں رفتہ رفتہ آ رہے ہیں، غور کیجئے گا، رفتہ رفتہ نیچے آ رہا ہے۔ دیکھیے آپ کہتے ہیں رسول مرنے کے بعد بھی وسیلہ ہے، تو عمر نے پیغمبر کو وسیلہ بنانے کے بجائے پیغمبر خدا کے چاچا کو وسیلہ بنایا، اگر یہ روایت صحیح ہے۔ عباس کو وسیلہ بنایا اور وہ زندہ تھے۔ میں نے کہا اچھا، میں عمر ابن خطاب کے قول و عمل کے لیے کسی قدر و قیمت کا قائل نہیں ہوں اور ہرگز اسے اپنے لیے دلیل نہیں بناتا، لیکن اس روایت کو پیش کیا تاکہ موضوع بحث پر استدلال کروں۔ البتہ میں پوچھتا ہوں کہ کیوں عمر ابن خطاب نے قحط کے زمانے میں علی ابن ابی طالب سے توسل کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی تو زندہ تھے، اور تمہاری تفسیر کے مطابق علی آیت تطہیر میں شامل ہے اور عباس آیت تطہیر میں شامل، جس سے خدا نے ہر قسم کے رزق کو پاک کیا تھا، عمر جانتا تھا وہ علی ہیں، علی سے کیوں نہیں توسل کیا؟ علی بھی تو زندہ تھے، ان کو کیوں نہیں وسیلہ بنایا؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، عمر ابن خطاب نے قحط کے زمانے میں علی ابن ابی طالب سے توسل نہ کیا، جن کی منزلت رسول کے نزدیک ایسی تھی جیسی ہارون کی موسیٰ کے نزدیک، اور مسلمانوں میں کسی نے نہیں کہا کہ عباس ابن عبد المطلب علی سے افضل ہیں۔ لیکن یہ ایک دوسرا موضوع ہے جس کی بحث کی گنجائش یہاں نہیں ہے، صرف اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ زندوں سے توسل جائز ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور یہی ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے۔ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے ہماری دلیل کو قاطع قرار دیا اور آپ کی دلیل کو باطل کیا۔ اب جس مقصد کی خاطر یہ عبارت پڑھتا آیا ہوں وہ یہ اس لفظ کی خاطر میں نے اتنی زحمت دی آپ کو، اور میں زبانی سنا دیتا آپ کو۔ ظاہر ہے 10 دفعہ کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو جی ہاں، کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ دلیل کو قاطع قرار دیا اور آپ کی دلیل کو باطل کیا۔ جب ایسا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں زندہ کو وسیلہ قرار دے سکتے ہیں، جب آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو میں آپ لوگوں کے حضور میں توسل کرتا ہوں۔ لطف کی بات ہے، سنی بیٹھے ہیں، یہاں نہیں، جہاں بحث ہو رہی ہے تو وہاں سنی بیٹھے ہیں۔ تو اب تیجانی کیا کہتے ہیں؟ اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا، اٹھا، دیکھیں سنی سے شیعہ ہوئے ہیں، میں اٹھا، فوراً اٹھا، عروب قبلہ ہو کر ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور میں نے کہا پروردگار، میں تجھ سے دعا گو ہوں اور تجھ سے تیرے صالح اور نیک بندے امام خمینی کو وسیلہ قرار دے کر
اس وقت آقا خیر زندہ تو فرزند رسول خدا اور آقا عبداللہ حسین کی اولاد سے زندہ ہیں، اس وقت موجود تھے. تو کہتے ہیں تجھ سے دعا کرتا ہوں. اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا، فوراً اٹھا اور روح بقبلہ ہو کر کہنے لگا پروردگار میں تجھ سے دعا گو ہوں اور تجھ سے تیرے صالح اور نیک بندے امام خمینی کو وسیلہ قرار دے کر قربت چاہتا ہوں. جیسے میں نے کہا تجھے خمینی کا واسطہ ہے، اٹھا لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت الا باللہ. نکلا جب اچانک وہابی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تعجب اور غصے کے ساتھ اعوذ باللہ لا حول ولا تیزی سے باہر چلا گیا. حاضرین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ کیسا بدبخت ہے، کیسا بدبخت ہے. ابھی تو علمی بحث کر رہا تھا، ابھی تو آ گیا تھا کہ ہاں زندہ. تو جب عباس ابن عبد المطلب کو عمر وسیلہ قرار دے سکتے تو خمینی کو کیوں نہیں ہم وسیلہ قرار دے سکتے؟ سننی ہے کہ ہم کیوں نہیں قرار دے سکتے؟ کیسا بدبخت ہے. ابھی تو شروع میں تو بالکل موضوع کو نفی کیا اور رفتہ رفتہ آ گیا جب اصل موضوع پر تو زندہ پر آ گیا. اب زندہ کو وسیلہ بنائیں پھر لا حول کیا مطلب؟ نکل گیا. اور جب وہ نکلا تو جو وہاں پر اس کے زیر اثر تھے اسی وقت سب شیعہ ہوئے. اور خوشی کی بات یہ ان میں سے ایک نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگارا میں تیری طرف پلٹتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اگر ہم سے کہنے لگا اس کی بات کس درجے ہم پر اثر کرتی تھی، حتیٰ آج بھی میں نے اس کی بات کو پسند کیا تھا کہ توسل خدا کی نسبت شرک ہے. اگر اس جلسے میں حاضر نہ ہوتا تو اسی گمراہی پر باقی رہتا. خدا کا شکر ہے اے رسول کہہ دیجئے حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے کے لیے آیا تھا. خدا کا شکر ہے کہ اس نے آج ہماری ہدایت کی. تو اب بس یہاں سے آگے اور ایک چونکہ آج بھی اگر جواب نہ دوں تو وہ بچہ کہے گا مولوی جھوٹ بولتا ہے. اس بچے کی تسلی کے لیے مختصر جواب دیتا ہوں، تفصیلی جواب کل دوں گا. مختصر جواب چونکہ بچے کو پتہ چلے یہ میرے ذہن میں ہے اور میں جواب چونکہ اس میں مجھے دیر ہو گئی اس کے لیے آپ حضرات سے معذرت ہے چونکہ عزاداری کے دنوں اور پہلا عشرہ مجھے معاف کیجیے گا. حضرت یوسف کی خوشبو کنویں سے حضرت یعقوب تک نہیں آئی. ایک عرفانی جواب ہے. یہ عرفانی جواب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ محسن طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ ان دونوں سادات بزرگوار اور مجتہدین نے دیا ہے سیر و سلوک میں. وہ عرفانی میں صرف اتنی سی بات عرض کروں کہ چونکہ محبت کے درجات ہیں خدا سے، محبوب خدا سے، اولیاء اللہ سے محبت کے درجات ہیں. اگر میں وہ لفظ استعمال کروں جو وہاں استعمال ہوا ہے تو فارسی عربی میں تو وہ استعمال ہوتا، مگر اردو میں استعمال کروں گا تو آپ اس کو غلط معنی میں لے جائیں گے. فارسی عربی میں عام استعمال ہے عشق. اردو میں اس لفظ کو، یہ لفظ بذات خود مقدس ہے، اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. عشق یعنی فانی اشیاء سے عشق. عربی میں باقی اشیاء سے عشق کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اب چونکہ عشق محبت کی ایک حد ہے، جب یہ حد سے بڑھ جاتی ہے تو محبوب ہزاروں پردوں کے پیچھے سے بھی نظر آتا ہے. یہ عرفانی جواب ہے، اس پر آپ پریشان تو ہوں گے مگر اس کی تفصیل میں نے عرض کیا کہ کل اس کی تفصیل عرض کروں گا. اس کا اصل مطلب عشق جب انتہا تک پہنچ جائے تو اب 200 کیا 2000 میل سے بھی خوشبو آئے گی. عشق جب ابتدائی مرحلے میں ہو تو اس دیوار کے پیچھے بھی خوشبو نہیں آئے گی. عشق اپنے ابتدائی مرحلے میں ہو، عشق اپنے انتہائی مرحلے میں ہو تو یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے. محبوب سامنے ہے، محبوب کی خوشبو سامنے. یہ عرفانی جواب تھا جو آیت اللہ، میرا نہیں ہے یہ جواب، یہ سوال بھی میرا نہیں تھا، یہ سوال پورے مسلمانوں سے خود آیت اللہ محسن طباطبائی کا سوال تھا، تفسیر المیزان کے مصنف کا، جو میں نے ان کا سوال اٹھا کے آپ سے کیا تھا. اور ان کا جواب چونکہ وہ عرفانی ہے، عرفانی جواب بھی ہے. اور ظاہری جواب علال الشرائع، شیخ صدوق ابن بابئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علال الشرائع، جہاں ہر کیوں کا جواب ہے. ہر کیوں کا، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، زمین کو زمین کیوں کہتے ہیں، آسمان کو آسمان، آدم کو آدم کیوں، ہوا کو ہوا کیوں کہتے ہیں، دو کیوں پیدا ہوئے، چار کیوں نہیں پیدا ہوئے. یہ ہر کیوں کا جواب ہے جس کا نام ہے علال الشرائع. شیخ صدوق ابن بابئی کی کتاب ہے.
اردو میں اس کا ترجمہ مل تو جاتا ہے مگر اس ترجمے سے میں یعنی 100% متفق نہیں ہوں. جو عربی جو اصل ہے اس کے لحاظ سے میں مگر کیا کہتے ہیں انگلش میں something is، وہی بات ہے، نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. اس اعتبار سے آپ اس کو خرید کے پڑھ سکتے ہیں، چونکہ عربی ظاہر ہے سب نہیں جانتے، سب مولوی ہوتے تو پھر مولوی یہاں کہے کے لیے بلاتے تو نہیں جانتے. اس بنا پر اس میں علل الشرائع میں اس سوال کا جواب کہ یوسف کی خوشبو وہاں کیوں نہیں آئی اور یہاں 200 میل سے کیوں آئی، اس میں روایت جو نقل کی ہے وہ یہ کہ جو قمیص حضرت ابراہیم کے لیے آگ میں ڈالے جانے کے وقت آئی تھی جنت سے، حالانکہ اس پر اہل عرفان متفق نہیں ہے، چونکہ اس انبیاء کو آگ ویسے بھی نہیں جلا سکتی. اگر اس قمیص کی وجہ سے نہیں جلے تھے تو پھر خدا نے کیوں آگ سے کہا یا نار کونی بردن، کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب وہ قمیص تھی تو پھر خدا کو کہنے کی ضرورت ہی کیا پیش آئی؟ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ اس قمیص کی وجہ سے ابراہیم نہیں جلے، اس لیے کہ وہ جنت سے آئی تھی. ظاہر میں بھی ایک حقیر طالب علم، تقریباً 10,000 کتابیں سال میں پڑھ کے آ کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، ابھی بھی آپ آئیں گے میرے کمرے میں تو بیچارے یہ خدا اس امجد بڑھ کو حضرت نوح کی عمر دے اور اس کے بچوں کو سلامت رکھے، دنیا بھر کی کتابیں لا کے میرے ہاں رکھ دیا ہے. خدا ایسے ہی بچوں سارے ہمارے بچوں کو وہی صلاحیت دے جو اس کے بچوں کو دیا. واقعاً ساری کتابیں لا کے رکھ دیتے ہیں، سنی شیعہ وہابی ساری کتابیں لا کے رکھ دیتے ہیں، رات بھر پڑھ کے آ کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. میں عرض کروں کہ علل الشرائع سے ان کے چھوٹے بیٹے نے محمد نے جواب دیا تھا، لے کے آئے تھے یہ جواب، صرف واحد بچہ تھا جو جواب لے کے آیا تھا. علل الشرائع میں جواب ہے، جواب یہ ہے جو عرض کر رہا ہوں. مگر اس جواب سے میں نے اس بچے سے بھی کہا بیٹے میں اس جواب سے متفق نہیں ہوں. روایت میں معصوم نے درست ہے سمجھانے کے لیے روایت ہے، درست ہے کہ علماء نے یہ روایت نقل کی، مگر اس روایت کو کیا آیت اللہ محسن طباطبائی نہیں سمجھ سکے؟ انہوں نے کیوں اس کو عرفان کی طرف وہ کیوں لے کے گئے، عشق اور محبت کی طرف کیوں لے کے گئے ہیں؟ اس لیے لے کے گئے ہیں کہ انبیاء کے جسم پر خدا نے آگ کو حرام قرار دیا ہے. آگ کی کیا مجال ہے کہ نمائندے الہی کو تکلیف پہنچائے؟ آگ تکلیف نہیں پہنچا سکتی. اور پھر جب سرد ہوئی تو پھر آواز آئے قدرت سے بارد والسلام، میں نے نہیں کہا تھا برف جم جا اور ابراہیم جو ہے وہ کانپنے لگے، والسلام سلامتی بن جا. تو قرآن کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہاں کسی قمیص کا کام نہیں تھا. اگر اس قمیص کی وجہ سے نہیں جلے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر وہ قمیص نہ ہوتی تو جل جاتے. یہ نبوت کے منافی ہے کہ آگ جلا دے نبوت کو، نہیں، مگر روایت یہی ہے. اور اس کا فلسفہ بھی میں شاید ضمناً عرض کروں کبھی کل یا پرسوں ان مجالس کے دوران، اس کا پھر اس روایت کو آپ کیا کہیں گے تو اس پر بھی میں کل یا پرسوں عرض کروں. مگر روایت ہے، علل الشرائع میں روایت ہے کہ جنت سے جو قمیص آئی تھی، ظاہر ہے وہ قمیص پہنے ہوئے تھے اور اس قمیص میں جب آگ میں ڈالے گئے تھے وہ قمیص یا حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق تک آئی، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب تک آئی. حضرت یعقوب نے اس کو تعویذ بنا کے یوسف کے گلے میں یا یوسف کے بازو میں باندھا تھا. اگر پہنے ہوئے ہوتے تو کنویں میں، ویسے تو کنویں میں انہیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مگر پہنے ہوئے ہوتے تو شاید ذرہ برابر انہیں احساس بھی نہ ہوتا کہ وہ کنویں میں گرے. اس وقت وہ تعویذ کی صورت میں تھی، اور جب نکلے اور گئے وہاں جیل میں، زندان میں، اور زندان سے نکلے اور عزیز مصر نے ان کو وزیر خزانہ بنایا، تو اب اسی قمیص کو تعویذ سے اتار کے نکال کے اس قمیص کو جب جیسے ہی کھولا تو اس کی خوشبو پھیلی، اور جب خوشبو پھیلی تو حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے یوسف کی. یہ ہے ظاہری جواب. وہ جو پہلے میں نے عرض کیا وہ ہے واقعی اور عرفانی جواب کہ عشق اپنے عروج پر پہنچ جائے تو پھر معشوق اور عاشق کے درمیان فاصلے نہیں رہتے، ختم ہو جاتے ہیں. کیسے اس عالم نے آیت اللہ بہجت نے کہا اس شخص سے، کیسے کہا کہ وہ جا رہا ہے صرف معلوم کرنے کے لیے. یہ آغا حرم سے نکل رہے ہیں، حرم حضرت امام رضا صلی اللہ علیہ سے نکل رہے ہیں، راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی.
ادھر سے انہوں نے سلام کیا تھا، ادھر سے انہوں نے دیکھتے کہا ہاں تم جس خاتون کے لیے میرے پاس آئے ہو وہ اسی وقت شاہ عبدالعظیم پر بیٹھے ہوئے، چلے جو وہاں مل جائے گی۔ کیسے کہا؟ پردے ہٹ جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں، تو اب بس ایک قمیص اس کی یہ حیثیت ہے، اور اس قمیص پر بار بار قرآن نے اس کا ذکر سورہ یوسف میں بار بار آیا ہے۔ بس میں اس پر بھی اب میری گفتگو ختم آئی ہے۔ یہ شب، آج کی شب ان شہزادوں کی شب ہے، ان شہزادی کے ان دونوں لال کی شب ہے۔ آج کی شب اگرچہ چونکہ ہم جس ترتیب سے مناتے ہیں، ظاہر آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ہی دن میں سارے شہداء شہید ہوئے ہیں، صبح عاشور سے عصر عاشور تک کے درمیان شہید ہوئے ہیں، مگر جس ترتیب سے اس شب کے بارے میں، 9ویں شب کے بارے میں لکھا ہے کہ جو ابھی میں عرض کر کے آ رہا ہوں، جب آقا ابا عبداللہ الحسین سلام اللہ علیہ خیموں کے دروازے سے گزر رہے تھے، ایک خیمہ جو خاص اس مقصد کے لیے تھا کہ جہاں جوانوں کی تربیت ہو رہی تھی، کہتے ہیں کہ اس خیمے کے دروازے پر گئے جوانان بنو ہاشم، حضرت قاسم، حضرت عون، حضرت محمد، حضرت علی اکبر، جوانان بنو ہاشم کو باب الحوائج تربیت دے رہے ہیں اور سب کو سمجھا رہے ہیں کہ کل کیا کرنا ہے۔ روایت میں یہی ہے کہ جب تلوار چلاتے ہوئے دکھا رہے ہیں، جب تلوار چلاتے ہوئے دکھا رہے ہیں، باب الحوائج تلوار چلاتے ہوئے جیسے ہی آقا علی اکبر کے بالکل سینے کے مقابلے پر لائے تو میرے لال اس طرح سے دشمن کے مقابلے میں تلوار چلانی ہے، تو خود باب الحوائج یہاں پر روتے ہیں، آقا تڑپ کے روتے ہیں، آقا حسین خیمے کے دروازے پر کھڑے ہیں، اس منظر کو دیکھ کے روتے ہیں۔ جب رونے کی صدا آتی ہے تو حضرت ام لیلہ بنا بر اس روایت کے جو کربلا میں موجود تھی، حضرت ام لیلہ حضرت علی اکبر حضرت ام لیلہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اون محمد شہزادی زینب کے پاس چلے جاتے ہیں، حضرت قاسم حضرت ام فروہ کے پاس جاتے ہیں۔ اب ہر ماں اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے کل کے منا کے لیے۔ وہ خلیل تھے، یہاں خانوادہ رسالت کی ہر خاتون کل کے لیے اسماعیل کو تیار کر رہی ہیں۔ وہاں سورہ صافات حضرت اسماعیل وصیت کر رہے ہیں، سورہ صافات قرآن کریم، بابا میری جب مجھے لٹائیں تو بابا اپنے کپڑے سمیٹیے، کہیں میرا خون نہ گر جائے، میرے تڑپنے سے اگر خون کے قطرات گریں گے، میری مہربان اور شفیق ماں اگر خون کے قطرے دیکھ لیں گی تو بابا تڑپ جائیں گی، میری ماں تڑپ جائیں گی۔ میری شفیق ماں کی خاطر میں ہو سکتا بابا ذبح کرتے وقت ہو سکتا میں ہاتھ پیر ہلاؤں، اس وقت آپ کے کپڑوں پر خون گر جائے۔ تو اب آپ دیکھیے ماں اور باپ میں، باپ کی اتنی ہمت کہ بیٹے کو خود ذبح کرے، اور ماں اتنی شفیق و مہربان کہ خون کا قطرہ بھی نہ دیکھ سکے۔ اور یہی ہوا، طبری نے لکھا جب آئے منا سے پلٹ کر تو دیکھا حضرت حاجرہ دروازے پر منتظر ہیں، جیسے اسماعیل کو آتے دیکھا دوڑ کے اسماعیل کو گلے سے لگایا۔ میرے لال کیا واقعہ، چونکہ وہ پہلا واقعہ آپ سن چکے ہیں، 10 دفعہ سن چکے ہیں، یہ رمی جمرہ کا واقعہ کہ حضرت حاجرہ کو پہلے ہی آ کے شیطان نے کہا تھا، پتہ ہے اسماعیل کو ابراہیم کہاں لے کے گئے، ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے، تو حضرت حاجرہ نے پتھراؤ کیا تھا، پتھر مارے تھے کہ اے ملعون تو شیطان خلیل اور بیٹے کو ذبح کرے۔ ہاں حاجرہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، اگر خواب میں دیکھا ہے تو خلیل کا خواب وحی الہی ہے، ظاہر ایک نبی کی ماں ہے حضرت حاجرہ، ایک نبی العظم نبی کی بیوی اور نبی کی ماں ہے، تو اس لحاظ سے ہمت سے کام لیتے ہوئے فرمایا اگر خدا کا حکم ہے تو ہزاروں اسماعیل قربان ہو، کہہ تو دیا مگر ماں تڑپ رہی اندر سے، ہائے میرا اسماعیل ذبح ہوگا۔ اب جب دیکھا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم آ رہے ہیں، دروازے پر تھی، اسماعیل کو دیکھا دور سے، اب کوئی نہیں تھا وہاں، صرف انہی کی آبادی تھی، گئی گلے سے لگایا۔ میرے لال
فوراً گلے کو دیکھا. تاریخ طبری لکھتا ہے کہ گلے پر صرف چھری کا نشان تھا. اس نشان کو دیکھ کر ماں نے گلے سے لگایا. 3 دن تک روئی. تیسرے دن انتقال ہوا. اے ہاجرہ کربلا میں آ جا. اے خلیل خدا آ جائیے کربلا میں. آ جائیے شہزادی زینب علی کی بیٹی کے پاس. دونوں لال کو تیار کر کے خیمے کے دروازے پر کھڑی ہیں. میرے نور نظر کل میری ماں زہرا کے سامنے مجھے سرخرو کرنا. اماں کیا کریں؟ تم حیدر کرار کے نواسے ہو. تم جعفر طیار کے پوتے ہو. تم حسین تمہارا ماموں ہے. عباس نے تمہیں تربیت دی ہے. جب شہزادی یہ گفتگو کر رہی تھی اون کھڑے ہو گئے. اے والدہ گرامی آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا ہم میدان سے واپس آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. آپ بے فکر رہیے. وہی شجاعت دکھائیں گے. مگر میری ایک خواہش ہے. شہزادی نے فرمایا میرے لال کیا خواہش ہے؟ اماں کیا مجھے علم ملے گا؟ شہزادی نے فرمایا میرے لال علم کا حقدار بیٹھا ہوا. علم عباس کا حق ہے. خبردار ماموں کے سامنے جا کر بھی یہ نہ کہنا. علم باب الحوائج کا حق ہے. جب شہزادی نے ابھی جو میں نے عرض کیا دوسری روایت ہے کہ شہزادی خود لے گئی کہ تاکہ حسین واپس نہ کرے. نفس المحموم شیخ عباس قمی کی کتاب جہاں سے مسائب عرض کر رہا ہوں کیونکہ ضرورت نہیں ہے ہم ہٹ کے گفتگو کریں. ضرورت نہیں ہے. مواد موجود ہے. جب لے کر آئی شہزادی اب شہزادی کھڑی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ شہزادی کی کیا قدر و قیمت تھی حسین کی نگاہ میں. وہی قدر و منزلت تھی جو ماں زہرا کی تھی. جب شہزادی سامنے آئی تو حسین کھڑے ہو گئے. آقا اے ماں جائے کیوں آئی ہیں؟ حسین اس لیے آئی ہوں کہ میری قربانی آپ رد نہ کیجئے گا. آپ واپس نہ کیجئے گا. میں اس لیے آئی ہوں کہ میرے دونوں لال آپ کو پتا ہے کہ عبداللہ نے آپ کے سامنے اپنی طرف سے ہدیہ دیا ہے. حسین مجھے میری ماں کے سامنے شرمندہ نہ کیجئے گا. جب شہزادی نے یہ گفتگو کی اور اتنے میں جب اون محمد آقا کے قدموں پر لیٹ کے کہتے ہیں ماموں جان ہمیں واپس نہ کر دیں ہماری ماں کا واسطہ ہے. نہیں میرے لال اگر ماں جائے نہ آتی تو شاید میں کہہ دیتا تم چلے جاؤ واپس. اب چونکہ بہن کہہ رہی ہے تو میں نہیں کہہ سکتا. اب جب سجا کے ایک طرف زینب ہیں دوسری طرف حسین ہیں سجا کر دونوں لال کو جب چل رہے تھے تو تلوار زمین سے لگ رہی تھی. تلوار کو گلے میں لٹکا کے جب چلے ہیں تو ایک طرف سے شہزادی نے زلجنا کو تھاما ایک طرف سے آقا حسین نے سوار کیا. سواری کو تھاما شہزادی نے اور آقا حسین نے سوار کیا. جب سوار ہوئے تو ایک صرف یہ روایت میں نے صرف ایک کتاب میں دیکھا نفائس الاخبار میں مصائب میں اسی میں دیکھا اور کہیں نہیں دیکھا. لکھتے ہیں کہ شہزادی نے ایک دفعہ صدا دی میرے لال ایک دفعہ میری طرف رخ کر کے دیکھو آخری رخصت کے لیے. جب پلٹ کے دیکھا تو شہزادی کی آنکھوں میں آنسو تھے. شہزادی نے فرمایا ماں کی جان تم پر فدا ہو بس آخری میرا سلام میرے اون محمد زینب کا سلام اب چلے جاؤ. جب شہزادی نے دعائیں دی اور دونوں لال گئے اب میدان کارزار میں ظاہر ہے اگرچہ بچے تھے اگرچہ چلتے وقت تلوار زمین سے لٹک رہی تھی مگر جعفر طیار کے پوتے تھے. علی حیدر کرار کے نواسے تھے. باب الحوائج ابو الفضل عباس کے شاگرد تھے. آقا حسین کی گود کے پروردہ تھے. امامت کے تربیت یافتہ تھے. جب میدان جنگ میں جنگ کی ہے تو فوج شام کو تتر بتر کیا مگر ایک دفعہ جب فوج شام نے بیک وقت حملہ کیا ہے تو میں ابھی عرض کر کے آیا ہوں میں نہیں کہہ سکتا چونکہ مجلسی نے اور شیخ عباس قمی نے یہی لکھا ہے کہ شہزادی اگرچہ ایک ضعیف سی روایت ہے کہ دونوں کی لاشیں آقا لے کے آئے تھے مگر ابھی آپ جائیں گے زیارتوں پر تو ان دونوں شہزادی کے لال کی زیارتیں کربلا سے 10 میل کے فاصلے پر ہیں اور 10 میل کے فاصلے سے کیسے
سے آقا اٹھا کے لائیں؟ اگر اٹھا کے لاتے تو شہداء میں ہوتے. یہ 10 میل کے فاصلے پر جب آپ بغداد سے داخل ہوتے ہیں کربلا، تو کربلا سے 10 میل پہلے شہزادی کے لال کی قبریں ہیں. ہائے زینب جو لال کی لاش پر بھی نہ جا سکے، ہائے شہزادی جو اپنے نور نظر کے جنازے پر بھی نہ جا سکے اور صرف دور سے سلام کرے. اور آقا حسین جب پہنچے ہیں تو ابھی لاشیں تڑپ رہی تھی. بالکل باب الحوائج والا جملہ کہا، مامو جان ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے اس دوش پر ہم چلیں کہ جو دوش شہداء کی شہادت کی وجہ سے جو کمر جھک گئی ہے اس کو مزید جھکا لیں. مامو جان ہمیں یہیں پر رہنے دیں. ہائے شہزادی سلام ہو تیری عظمت پر، گئی تو صرف حسین پر. ماتم حسین.
حسین 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 دیے مشکلوں میں تو نے سہارے حسین کو 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 زینب لگا دو آج زینب لگا دو آج کنارے حسین کو دیے مشکلوں میں تو نے سہارے حسین کو دیے مشکلوں میں تو نے سہارے حسین کو انکار نہ کرو تم بازار شام سے انکار نہ کرو تم بازار شام سے باغی بنا رہے ہیں باغی بنا رہے ہیں تمہارے حسین کو دیے مشکلوں میں تو نے سہارے 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 حسین کو زینب کی بیرداری نے آنسو رلا دیے زینب کی بیرداری نے آنسو رلا دیے نو کے سینہ سے کوئی نو کے سینہ سے کوئی اتارے حسین کو دیے مشکلوں میں تو نے سہارے 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 مٹ جائے گا یزید یہ زینب کو تھا یقین مٹ جائے گا یزید یہ زینب کو تھا یقین نہ کوئی گرا سکے گا نہ کوئی گرا سکے گا دیوارے حسین کو دیے مشکلوں میں تو نے سہارے حسین کو دیے مشکلوں میں تو یا حسین کون خاتون جو خیمہ
منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو خیر کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے کانپ اٹھتی ہے زمین عرش ہلا دیتی ہے کانپ اٹھتی ہے زمین عرش ہلا دیتی ہے کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون کتنے پیارے ہیں تیرے آن و محمد زینب کتنے پیارے ہیں تیرے آن و محمد زینب ان کو تو موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے ان کو تو موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو خیر